تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ نامور فیض یافتگان کی فہرست بہت لمبی ہے۔ حضرت مولانا انظر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ استاد محترم نے 116 نامور فیض یافتگان کا نام پیش کیا ہے، جس میں سے میں نے صرف 10 کا انتخاب کیا ہے۔ میں ان کے نام پیش کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 حضرت علامہ محمد یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 2 حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 3 حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب محدث العظمی رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 4 حضرت مولانا بدر عالم صاحب میروشی رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 5 حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 6 حضرت مولانا فخر الدین صاحب شیخ عزیز العالم دیوبند رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 7 حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 8 مجاہد ملت حضرت مولانا مفتی حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سوہاری رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 9 حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمان صاحب عثمانی۔ نمبر 10 حضرت مولانا ابو الوفا صاحب شاہجہاں پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ میں صرف آخری نام کے چند سطریں سناؤں گا آخر میں۔ حضرت مولانا ابو الوفا صاحب شاہجہاں پوری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں بالکل اخیر مولانا ابو الوفا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نعت گوئی میں ہمیشہ انہوں نے اس بات کا التزام رکھا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ صفت یہ خصوصیت نعت گوئی بھی تھی۔ اس کا اثر جو ہے خاص طور پر ان کے شاگرد رشید حضرت مولانا ابو الوفا صاحب شاہجہاں پوری رحمۃ اللہ علیہ کے اندر سرایت کی ہوئے تھا۔ وہ نعت کے بہت اچھے شاعر تھے۔ اس بات کا التزام رکھتے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں استعمال کیا، ہمیشہ صفاتی اسماء مبارکہ ہی استعمال کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اور تم کے ساتھ مخاطب کرنے سے بھی پرہیز کیا ہے۔ صدائے عارف اور عرفان عارف حضرت مولانا ابو الوفا صاحب کی نعتیہ شاعری کے مقبول ترین مجموعے ہیں۔ میں 2-3 شعر صرف سنا کر ختم کروں گا۔ نعت کا ایک شعر ہے: فاراں کی بلندی پر روشن جب شمع رسالت ہوتی ہے، خورشید سے بڑھ کر تابانی ذروں کو عنایت ہوتی ہے۔ یہ نالے پرغم نیم شبی تسکین کا باعث ہے تو مگر، کہتا ہے ادب خاموش رہو اس میں بھی شکایت ہوتی ہے۔ یہ ان کا کرم ہے ورنہ یہاں جبریل کے بھی پر جلتے ہیں، یہ ان کا کرم ہے ورنہ یہاں جبریل کے بھی پر جلتے ہیں۔ مضمون میں نعت سرور کے کچھ ایسی نزاکت ہوتی ہے۔ 2 شعر اور: ٹھہر جائے نگاہ شوق گستاخی نہ ہو جائے، نظر کے سامنے ان کی گلی معلوم ہوتی ہے۔ تجلی طور کی برحق مگر میری نگاہوں میں تجلی جس کو کہتے ہیں یہی معلوم ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مولانا کے چلے جانے کے بعد دنیا خطابت اپنی اس اچھوتے نادر اور بے مثال خطیب سے ایسی محروم ہوئی کہ جو خلا پیدا ہوا وہ پر نہ ہو سکا، وہ کیا گئے چراغ خطابت بجھا گئے۔ وآخر دعوانا